کہ ایک لیڈی سیکریٹری ہے, ٹائپسٹ, ابھی وہ اس کا باس اکیلا اس کے روم میں اس کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے اگر مرد اور عورت جو نامحرم ایک روم میں, تیسرا آدمی ساتھ میں, تیسرا شخص ہے, وہ شیطان ہے. اور کیا ہم دیکھتے ہیں کتنے بار ہم پیپر میں پڑھتے ہیں, باہر تو چھوڑو ہندوستان میں, کیا دوز لیڈیز دیٹ ورک in a atmosphere in the intermingling of sexes, there is problems. ریپ کیسز ہے, زنا کے کیسز ہے. ابھی وہ بولیں گے میں ایک رپورٹ کروں گی تو میرا جاب چلے جائے گا, تو رپورٹ نہیں کرتی. تو ایسے جاب جس کے اندر غیر فائدہ عورتوں کا ہوتا ہے وہ اسلام میں حرام ہے. اسی لیے انٹرمنگلنگ از بین پروہیبٹڈ. لیکن مثال کے طور پہ میری بہن, الحمدللہ 2 بہنیں, میری 3 بہنیں, 2 بہن الحمدللہ بزنس کر رہے ہیں. ان کے فیکٹری میں جینٹ کا ورکنگ ایریا الگ ہے, لیڈی کا الگ ہے, بزنس کر رہی ہے. شی از ایم ڈی, مینیجنگ ڈائریکٹر, ماشاء اللہ. My other sister, she deals in clothes, she is doing business, she exports, الحمدللہ. سارے شریعت کے دائرے میں حجاب ہے, ماشاء اللہ. لڑکی اللہ کام کر رہے, آدمی اللہ کام کر رہے, الحمدللہ. روزی روٹی چل رہی ہے. ان کے شوہر جینٹ سیکشن سنبھالتے, وہ سنبھالتے لیڈی سیکشن. تو اسلام عورت کو نیچے نہیں کہتا, عورت کا درجہ بلند کرتا ہے. تو اسی لیے ہم عورتوں کی عزت کرتے, اسی لیے ان کا درجہ اونچا ہے. لیکن انٹرمنگلنگ از پروہیبٹڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 7 پر ہمارے خاص مہمان لوگ اس طرف ہیں. اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, پھر ہم مائک نمبر 1 پر جائیں گے. میں شریش پٹوردھن ہوں. کارگل یدھ کے بعد جو ایک گھٹنا ابھی ہوئی ہے کہ جو جوان گھر لوٹا, اس کی بیوی کی شادی دوسرے مرد کے ساتھ کی گئی اور اس شادی سے اس کو بچہ ہونے والا ہے. اس مہیلا کو نرنے کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو مہیلا کے حق کے بارے میں آپ ابھی بات کی ہے, اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ جو ہم پیپر میں پڑھ رہے تو کارگل کا ایشو ہوا تھا. ایک خاتون تھی جس نے ایک شخص سے شادی کی, اس کا نام گڑیا تھا, اور وہ شخص جنگ کے میدان میں واپس آتا ہی نہیں 4 سال تک. اور یہ خاتون ایک دوسرے مرد سے شادی کرتے, چپکے سے نہیں, معاشرے کے سامنے, پنچایت کے سامنے. ابھی 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر کا انتقال نہیں ہوا تھا, لیکن پاکستان میں اسے قید کیا گیا تھا, واپس آتا ہے. تو ابھی مسئلہ ہے کہ وہ پہلے شوہر کی بیوی ہے کہ دوسرے شوہر کی بیوی ہے, مسئلہ یہ. اور ہم کئی فتوے دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, پیپر میں, اور افسوس کی بات ہے کہ جو فتوے دیے گئے وہ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے. چاروں ائمہ کا قول ہے, چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, کہ اگر 4 سال تک شوہر لاپتہ ہے تو وہ خاتون اپنے قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. یہ فتویٰ ہے. ابھی اس معاملے میں اس خاتون نے زمانے کے سامنے شادی کی. یہ بات ہو سکتا ہے کہ نکاح فسخ قاضی کے سامنے نہیں کی, اگر قاضی ہوتا تو نکاح فسخ کر دیتا تھا. تو علم کی کمی کی وجہ سے معاشرے سے کہہ دیا, لیکن قاضی کے پاس نہیں گیا. تو غلطی اس کی یہ تھی کہ اس نے قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ نہیں کیا. اگر قاضی کے پاس کرتا ہے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے. لوگ فتوے تھے کہ پہلے شوہر کے موجودگی میں دوسری شادی کرنا حرام ہے اور وہ زنا ہے, علم کی کمزوری کی وجہ سے. افسوس کی بات ہے, کئی علماء تقریر کیے, نہ یہ لا بورڈ نہ وہ شریعتاً. علم کی کمزوری ہے, علم کی کمی ہے. اور یہ مسئلہ کوئی بھی مذہب میں آ سکتا ہے, صرف اسلام میں نہیں. کہ ہندو مذہب میں ہے تو آپ کیا بولیں گے, آپ سمجھے مر گیا شوہر, دوسری شادی کر لیا, ابھی کیا کریں گے آپ کے. ایون کرسچینٹی میں آ سکتا ہے. لیکن اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہے 3 سال 4 سال سے زیادہ, ہاں اگر خبر ہے کہ وہ قید میں تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر پتہ نہیں ہے, خصوصاً جنگ کے میدان میں, پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلے زمانے میں ہو چکا ہے, پتہ نہیں ہے اور کوئی اس کی بارے میں اطلاع نہیں ہے, تو وہ نکاح فسخ ہو سکتا ہے. تو پہلا نکاح, اس میں غلطی, یہ معاملات میں یہ غلطی ہوئی تھی کہ گڑیا نے جا کے نکاح فسخ شریعتاً نہیں کہا تھا, لیکن اگر کرتی تھی تو کوئی بھی دے دیتا تھا. اس نے معاشرے سے چپکے سے شادی نہیں کی. تو یہ کہنا کہ دوسرا شادی زنا ہے, میرے حساب سے غلط ہے. اس کی غلطی یہ تھی کہ شریعتاً نکاح فسخ نہیں کی, لیکن حالانکہ سب لوگ سمجھے مر گیا تھا, وہ شوہر کے والدین بھی سمجھے تھے مر گیا تھا, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. تو یہ اس کو میڈیا نے اچھالا, اور یہ میڈیا کی عادت ہے
ऐसे चीज लेके उछालना, लेकिन हमें यह पता नहीं कि मीडिया को किस तरीके से जवाब देना। तो वो हमारी कमजोरी की वजह से मीडिया ऐसे पहलू को लेके उछालती है और इस्लाम को बदनाम करती है। तो इसमें इस्लामी की बदनाम, इस्लाम में इसका प्रोविजन है, बाकी मजहब में नहीं है, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लामी शरीयतन अगर गुड़ियां जाके निकाह फस करती थी तो चारों स्कूल ऑफ थॉट, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी या सल्फी, अहले हदीस कोई भी हो, ये मानते हैं कि ये इजाजत है निकाह फस करने की। तो जहालत की वजह से अगर ये चीज उसने नहीं की, मेरे हिसाब से इसको नजरअंदाज करना चाहिए और उसका दूसरा शोहर मेरे हिसाब से सही शोहर है। पहले शोहर का निकाह फस हो जाता है, अनलेस दूसरा शोहर तलाक देता है और ये पहले से उससे शादी करती तो अलग बात है, लेकिन वरना दूसरे शोहर का हक होता है, क्योंकि 4 साल के बाद ये शादी हुआ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आइए हम अभी माइक नंबर 1, पहले माइक नंबर 1 पर आते हैं, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ शेख है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़कियां, नहीं 1 मिनट, मेरा सवाल दूसरा, मतलब 1 मिनट की वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त की किल्लत। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं। मैं इसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? तो इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। और एक कहावत है, इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी रादर देन मैरी द गर्ल यू लव। इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी। जो लड़की से शादी करो उससे मोहब्बत करो, बेहतर है बनिस्बत जिस लड़की से मोहब्बत करती उससे शादी करो। अगर लैला मजनू की शादी होती थी तो शायद दूसरा को ज्यादा घर के हालात की वजह से क्या होता अल्लाह आलम। तो जहां तक के हालात है, एक हाथ